بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے، کل بتایا تھا کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہو جائیں تو اس صورت میں دور اور تسلسل لازم آئے گا۔ دور اور تسلسل کی تعریف کی تھی، بتایا تھا کہ دور اور تسلسل محال کیوں ہے، اور اب یہ بتایا کہ تمام تصدیقات و تصورات کو نظری ماننے کی صورت میں دور کیوں خرابی لازم آ رہی ہے، تسلسل میں کیا خرابی لازم آ رہی ہے، اور دور کیسے لازم آ رہا ہے، تسلسل کیسے لازم آ رہا ہے۔ اسی ضمن میں بتایا کہ تسلسل کے طریقے پر کیسے گڑبڑی ہوگی۔ دیکھیے، وَأَمَّا بِطَرِيقِ التَّسَلْسُلِ، رہا تسلسل کے طریقے پر، فَلِأَنَّ حصول العلم المطلوب يتوقف حينئذ استحضار ما لا نهاية له، تو علم مطلوب کا حاصل کرنا یہاں موقوف ہوگا استحضار ما لا نہایت لہو پر، اور جس کی کوئی انتہا نہ ہو اس کا استحضار کرنا محال ہے، اور جو چیز محال پر موقوف ہو وہ بھی کیا ہے، محال ہے۔ یہ بات انہوں نے بتائی تھی۔ فَإِن قُلْتَ سے ایک اعتراض ہے، ان عنیتم بقولکم حصول العلم المطلوب يتوقف على ذلك تقدیر على استحضار ما لا نہایت لہو انه يتوقف على استحضار الامور الغیر المتناہیہ دفعۃ واحدۃ فلا نسلم، کہ آپ نے اگر اپنے یہ قول، کون سا قول، حصول العلم المطلوب یتوقف علی ذلک التقدیر علی استحضار ما لا نہایت لہ، یعنی تسلسل کے طریقے پر اگر تمام تصدیقات و تصورات کو نظری مانیں اور ان کا اکتساب کریں تو علم مطلوب کا استحضار ما لا نہایت لہ پر موقوف ہونا لازم آئے گا۔ ٹھیک، تو استحضار ما لا نہایت لہ سے آپ کی مراد امور غیر متناہیہ کا استحضار دفعتاً واحدہ ہے یا دفعتاً واحدہ نہیں ہے، یعنی ایک ہی بار میں۔ اگر دفعتاً واحدہ آپ نے مراد لیا ہے تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیا نہیں تسلیم کرتے؟ کہ اگر اکتساب تسلسل کے طریقے پر ہو تو علم مطلوب کا حاصل کرنا امور غیر متناہیہ کے حاصل کرنے پر موقوف ہوگا ایک ہی بار میں۔ کیسے؟ کیونکہ امور غیر متناہیہ معدات لحصول العلم المطلوب، امور غیر متناہیہ یہ ذرائع ہوتے ہیں علم مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے۔ والمعدات لیس من لوازمہا، اور معدات جو ذریعہ ہوتے ہیں وہ اس کے لازم میں سے نہیں ہوتے کہ ان تجتمع فی المطلوب مع المطلوب فی الوجود دفعۃ واحدہ، کہ مطلوب میں وہ ایک ساتھ اکٹھے کیا ہوں، ایک ساتھ ہی مطلوب میں جمع ہو جائیں، ایسا ضروری نہیں۔ بل یکون السابق معدا لوجود اللاحق، بلکہ پہلا والا یہ ذریعہ ہوتا ہے اگلے والے کے لیے۔ یعنی مراد آپ سمجھے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ استحضار ما لا نہایت لہو ایسی چیز کا حاضر کرنا، پہلے تو اس کو سمجھیے استحضار کسے کہتے ہیں، کسی چیز کا حاضر کرنا، کسی چیز پر موقوف کرنا۔ امور غیر متناہیہ یعنی ایسے امور جن کی کوئی انتہا نہ ہو، تو استحضار ما لا نہایت لہو یہ ایک ہی بار میں ہے، یعنی ایک ساتھ سارے علوم کا استحضار ہے یا الگ الگ ہے۔ اگر آپ کہیں ایک ساتھ اکٹھے سارے علوم کا استحضار ضروری ہے تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے نہیں تسلیم کرتے کہ جو ساری چیزیں ہیں نظری جو علوم ہیں وہ سب معدات ہیں، ذرائع ہیں، یعنی ا موقوف ہے ب پر، ب موقوف ہے ج پر، ج موقوف ہے د پر، د موقوف ہے س پر، تو یہ سب اگرچہ ایک دوسرے کے اوپر موقوف ہیں، امور غیر متناہیہ میں ہیں، مگر دفعتاً واحدہ نہیں۔ اگر ا موقوف ہے ب پر اور ب موقوف ہے ج پر تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ج موقوف ہے ا پر۔ اگر اس کا یہ مطلب ہے بھی کہ ج ا پر موقوف ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے اسی وقت میں، جس وقت میں با ج پر موقوف ہو اسی وقت میں با جو ہے دا پہ بھی موقوف ہو، ا پہ بھی موقوف ہو، س پہ بھی موقوف ہو، ایسا کچھ نہیں۔ بلکہ با پہ موقوف تھا، اب با موقوف تھا ا پر، اب ا پا لیا گیا، پھر و پایا گیا، پھر و پایا گیا، پھر ج پایا گیا، پھر ا رہا نہ رہا، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں۔ تو اب اتنی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ علوم یہ کیا ہے، معدات ہیں، مطلوب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، اور ذرائع کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مطلوب کے ساتھ ہمیشہ رہیں۔ مراد یوں سمجھیے کہ آپ یہاں سے دلی تک جاؤ تو آپ آٹو کرو، آٹو سے پھر بس کرو، بس سے پھر ٹرین کرو، ٹرین سے پھر اترو، پھر میٹرو کرو، تو آپ علم مطلوب تک، یعنی آپ کا مطلوب دلی تھا، وہاں تک آپ پہنچ جاؤ تو ضروری نہیں کہ راستے کی جتنی سواریاں ہوں وہ سب آپ کے ساتھ رہیں، وہ سب صرف ذریعہ ہو جائیں گے۔
بس ایک دوسرے پر اگرچہ پہنچنا موقوف ہے لیکن راستے میں ذرائع ہیں، یہی آپ اس بات کو سمجھ لیجئے۔ بل یکون السابق معیدا لوجود اللہ، بلکہ آگے والا پیچھے والے کا، پہلا والا بعد والے کا کیا ہوگا؟ ذریعہ ہوگا۔ تو اب ہم نے آٹو کر لی، آٹو کرنے کے بعد پھر ہم آٹو پکڑ کے جائیں گے تو بس ملے گی، تو آٹو پھر چھوٹ گئی، پھر بس پکڑیں گے تو پھر ٹرین ملے گی، ٹرین چھوٹ گئی۔ تو اب دلی تک پہنچتے پہنچتے یہ آٹو، بس اور ٹرین کا ہونا ہمارے ساتھ ضروری نہیں ہے، یہ سب ذریعہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ مراد لیں تو تسلیم نہیں ہے، اس میں یہ خرابی لازم آ گئی۔ وَإِنْ عَنَيْتُمْ بِهِ، اگر آپ یہ مراد لیں کہ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى اسْتِحْضَارِهَا فِي أَزْمِنَةٍ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ فَمُسَلَّمٌ، اگر آپ یہ مراد لیں کہ اس سے مراد استحضار مالا نہایت لہو زمانے غیر متناہیہ میں، دفعتاً واحدہ نہیں، ایک ہی ساتھ ایک ہی وقت میں یہ سارے امور غیر متناہیہ جمع ہوں۔ آپ اگر ایسا سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایسا ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ ایک ہی بار سارے امور غیر متناہیہ جمع ہو جائے، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ امور غیر متناہیہ زمانے غیر متناہیہ میں جمع ہوں تو ہم اس بات کو تو تسلیم کر لیں گے، ٹھیک ہے، امور غیر متناہیہ زمانے غیر متناہیہ میں محال تھے، زمانے غیر متناہیہ میں حاصل ہونا لازم آئے گا، اس بات کو ہم تسلیم کریں گے۔ لیکن ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ استحضار امور غیر متناہیہ زمانے غیر متناہیہ میں محال ہے، کہ امور غیر متناہیہ کا زمانے غیر متناہیہ میں استحضار کیا ہے؟ یہ محال ہے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ یعنی مراد یہ بتائی انہوں نے کہ اگر تصورات و تصدیقات کو تسلسل کے طریقے پر حاصل کریں تو لازم آئے گا کہ امور غیر متناہیہ استحضار مالا نہایت لہو، جس کی کوئی انتہا نہ ہو، اس کا حاضر کرنا۔ تو استحضار مالا نہایت لہو پر اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ استحضار مالا نہایت لہو یہ دفعتاً واحدہ ہے یا دفعتاً واحدہ نہیں ہے؟ اگر دفعتاً واحدہ ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے کہ ایک ہی بار میں ساری چیزیں لازم ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جن پر یہ موقوف ہوتا ہے وہ امور غیر متناہیہ کیا ہے؟ علم مطلوب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ جب علم مطلوب حاصل ہو گیا اوپر تو باقی کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اور اگر آپ یہ مراد لیں کہ امور غیر متناہیہ زمانے غیر متناہیہ میں ہے، اگر امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانے غیر متناہیہ میں ہے، اگر آپ مراد لیں دفعتاً واحدہ نہ ہو بلکہ غیر متناہیہ، یہی سمجھیے کہ استحضار مالا نہایت لہو دفعتاً واحدہ ہے یا دفعتاً واحدہ نہیں ہے۔ اگر دفعتاً واحدہ ہے تو یہ خرابی ہے کہ یہ ذرائع ہیں، اور ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ ذرائع ہمیشہ وجود کے ساتھ رہیں، مطلوب کے ساتھ رہیں، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے سابق ہوتا ہے، بس لاحق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہٹ جاتا ہے۔ اور اگر استحضار مالا نہایت لہو دفعتاً واحدہ مراد نہ لیں بلکہ زمانے غیر متناہیہ میں مراد لیں تو یہ اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ اس بات کو ہم تسلیم کر لیں گے لیکن یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانے غیر متناہیہ میں ہو، زمانے غیر متناہیہ میں ہونا محال ہے۔ اگر پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں دفعتاً واحدہ ہماری مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانے غیر متناہیہ میں یہ ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانے غیر متناہیہ میں محال نہیں ہے، تو پھر آپ کی بات کیسے صحیح ہو گئی؟ یہ معترض اعتراض کر رہا ہے۔ وَإِنَّمَا يَسْتَحِيلُ ذَلِكَ لَوْ كَانَ النَّفْسُ حَادِثَةٌ، یہ تو اس وقت محال ہوگا جبکہ نفس حادث ہو۔ اب نفس کے ذریعے انہوں نے مثال دی کہ نفس، اصل میں اختلاف یہ ہے کہ نفس علماء حکماء جو قدیم ہیں ان کے نزدیک نفس کیا ہے؟ قدیم ہے، اور ہمارے نزدیک کیا ہے؟ نفس حادث ہے۔ تو اب وہی جو اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانے غیر متناہیہ میں محال ہو، ہم اس بات کو نہیں مانتے کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ نفس حادث نہیں ہے، نفس قدیم ہے۔ جب نفس قدیم ہے تو نفس بھی تو ایک تصور ہے اور نظری ہے، جاتے جاتے نفس قدیم ہے اور قدیم زمانے میں، زمانے غیر متناہیہ میں ہے، اور جاتے جاتے ہم نے نفس کے اوپر ساری چیز کو موقوف کر دیا، اور نفس کیا ہے؟ قدیم ہے، زمانے غیر متناہیہ میں ہے۔ تو امور غیر متناہیہ کو زمانے غیر متناہیہ پہ موقوف کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ کیونکہ نفس تو امور زمانے غیر متناہیہ میں ہے، اور نفس ہے، سچائی ہے اور نظری ہے، تو ہم نے نفس جو کہ قدیم تھا اس کو امور غیر متناہیہ میں کیا کر دیا؟ امور غیر متناہیہ کو زمانے غیر متناہیہ میں نفس کے اوپر جا کے ڈیپینڈ کر دیا، نفس زمانے غیر متناہیہ میں چلتا رہے، ہمیں کیا کرنا؟ تو اب تو تمام تصورات و تصدیقات نظری مان لیے گئے۔ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ قَدِيمَةٌ،
اگر نفس قدیم ہو تو موجود ہوگا زمانے غیر متناہیہ میں. جب نفس زمانے غیر متناہیہ میں موجود ہے تو تصور کرتا رہے گا وہاں پہ جا کر کے. فجاز حصل لہا علوم غیر متناہیۃ فی ازمنۃ غیر متناہیۃ. تو جائز ہے کہ نفس کو وہ علوم حاصل ہوں، علوم غیر متناہیہ حاصل ہو جائیں زمانے غیر متناہیہ میں. نفس اگر قدیم مان لیا جائے تو پھر اس کے لیے کیا ہے، زمانے غیر متناہیہ میں امور غیر متناہیہ اس کو حاصل ہو جائیں گے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ امور غیر متناہیہ کا زمانے غیر متناہیہ میں استحضار کیا ہے، محال ہے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو دو باتیں انہوں نے کہیں، دو اعتراض کیے. ایک یہ کہ ہم نے جو کہا کہ تمام تصورات و تصدیقات کو نظری ماننے کی صورت میں دور و تسلسل لازم آئے گا. دور کا رد کیا، تسلسل کا رد کیا، تو بتایا کہ تسلسل کی صورت میں امور غیر متناہیہ کا استحضار لازم آتا ہے اور یہ محال ہے. تو اعتراض کرنے والے نے دو اعتراض کیے. ایک کہا کہ امور غیر متناہیہ کا جو استحضار ہے یہ دفعتاً واحدہ ایک ساتھ ہے یا زمانے غیر متناہیہ میں ہے. تو اگر آپ دفعتاً واحدہ مراد لیں تو بھائی یہ تو علوم غیر متناہیہ یہ ذرائع ہیں علم مطلوب کو حاصل کرنے کا، اور ذرائع کا ہمیشہ ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. تو آتا گیا جاتا گیا، آتا گیا جاتا گیا، ہو گیا. اور اگر آپ کی مراد امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانے غیر متناہیہ میں ہے تو ہم اس بات کو مان تو لیں گے، لیکن پھر ہم یہ نہیں مانیں گے کہ آپ نے کہا کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار محال ہے. امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانے غیر متناہیہ میں کیا ہے، محال نہیں ہے. ہم اس بات کو مانیں گے. اس بات کو نہیں مانیں گے کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانے غیر متناہیہ میں محال ہے. کیسے؟ یہ تو اس وقت ہوگا جب نفس قدیم، نفس حادث ہو. لیکن ہمارے یہاں تو نفس قدیم ہے. یہ اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے ہمارے یہاں نفس قدیم ہے، تو لازم ہے، مناسب ہے کہ نفس کو زمانے غیر متناہیہ میں امور غیر متناہیہ حاصل ہو جائے. نفس قدیم ہے، ہمیشہ پتہ نہیں کب سے ہے، اس کی کوئی شروعات نہیں، کوئی ختم نہیں. تو زمانے غیر متناہیہ میں اس کو امور غیر متناہیہ حاصل ہو جائیں، یہ مناسب ہے. تو اب ہم کہیں گے حاضر دلیل مبنی علی حدوث النفس وقد برہنا علیہ فی فن الحکمہ. جواب دیتے ہیں کہ یہ آپ کی دلیل جو کچھ ہے یہ مبنی ہے کس پر؟ نفس کے حادث ہونے پر. وقد برہنا علیہ فی فن الحکمت، اور اس پر حکمت کے فن میں، فن حکمت میں اس پر دلیلیں دی جا چکی ہیں کہ نفس قدیم نہیں بلکہ نفس کیا ہے، حادث ہے. جب نفس ہی حادث ہے تو اور کوئی بات تو بچی نہیں کہ جو امور غیر متناہیہ میں زمانے غیر متناہیہ میں امور غیر متناہیہ کا استحضار کرے. تو امور غیر متناہیہ میں، زمانے غیر متناہیہ میں امور غیر متناہیہ کا استحضار کیا ہے، درست نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اعتراض دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اس میں یہی دیکھیے گا کہ امور غیر متناہیہ پہلے ہی کہا نا تسلسل کے طریقے پر محال کیوں ہے، اس لیے کہ علم مطلوب کا حاصل کرنا یہاں پر استحضار مالا نہایت لہو پر موقوف ہوگا، اور استحضار مالا نہایت لہو یہ محال ہے. تو استحضار مالا نہایت لہو محال ہے، تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ استحضار مالا نہایت لہو دفعتاً واحدہ محال ہے، یا استحضار مالا نہایت لہو فی زمانے فی ازمنتی غیر متناہیہ مراد ہے؟ کون سا مراد ہے؟ تو دونوں، اگر آپ کا پہلا والا مراد ہے تو اس پر بھی اعتراض کر دیا اعتراض کرنے والے نے. اور دوسرا والا مراد ہے تو اس پہ کہا کہ نفس کو اگر قدیم مانے تو ضروری ہے کہ نفس کے لیے وہ علوم حاصل ہوں غیر متناہیہ، زمانے غیر متناہیہ میں. تو ہم کہیں گے آپ کا اعتراض بیکار ہے. نفس حادث ہے اور اس پر دلیل گزر چکی ہے. اس لیے یہاں پر سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر ہم تسلسل مانیں امور غیر متناہیہ کا استحضار کیا ہے، محال ہے، وہ چاہے دفعتاً واحدہ ہو یا زمانے غیر متناہیہ میں ہو. سیدھی سی بات. تو دور اور تسلسل کے طریقے پر تمام تصورات و تصدیقات کو نظری ماننا یہ کیا ہے، محال ہے، کیونکہ دور و تسلسل لازم آئے گا، اور دور و تسلسل کیا ہے، محال ہے. اس بات کو پڑھیے، قاعدے سے سمجھیے، نہ سمجھ میں آئے تو پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.